ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ جل شانہ ایمان والوں سے ایک خاص عمل کرنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ جہاں بھی حکم فرماتے ہیں عام طور پر تمہید کے بغیر حکم ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی تمہید نہیں باندھی جاتی، لیکن جب اللہ جل شانہ نے اس حکم کا کہ اپنے نبی پر درود پڑھنے کا حکم دیا، سلام پڑھنے کا حکم دیا، تو پھر خاص طور پہ اس کی تمہید باندھی، اور تمہید بھی کیا عالی شان باندھی۔ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے اندر یہ اعزاز ملا ہو بندے کو کہ وہ بندہ وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ جل شانہ بھی کرتے ہیں۔ اور وہ تمہید کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ، کہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یعنی درود بھیجنا ایسا عمل ہے، اگر کوئی بندوں میں سے یہ کام کرے گا تو وہ گویا کہ وہ کام کر رہا ہے جو اللہ جل شانہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بندوں کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ تمہید ہے اس کام کی کہ جس حکم کو اللہ جل شانہ آگے حکم دے رہے ہیں بندوں کو اور اپنے ایمان والوں کو جو حکم دے رہے ہیں، اس حکم کی تمہید کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں یہ حکم ایسا ہے کہ یہ صرف تمہیں نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس سے پہلے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور خود رب کائنات خالق لم یزل، ہمارا مالک و خالق، وہ خود یہ کام سر انجام دیتا ہے، اور وہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ یہاں پہ لفظ صلاۃ بولا گیا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لیکن نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یصلی، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے لفظ صلاۃ کی، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام اور رحمتیں نازل فرما۔ اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف ہوتی ہے، ایمان والوں کی طرف ہوتی ہے، انسانوں کی طرف ہوتی ہے، تو پھر اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی پر رحمت بھی نازل فرما، اور اس کے اندر ثنا کا اور تعریف کا اور مدح کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ سلام بھی بھیجیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی پر درود بھی بھیجیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو ہے سلام وہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے۔ جب ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم آ کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ پر درود کس طرح پڑھا جائے وہ ہمیں طریقہ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقل، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے درود پاک اس صحابی رسول کو سکھلایا، اور یہ وہ عین وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ درود مشہور ہے درود ابراہیمی کے نام سے، اور درود پاک جتنے بھی ہیں وہ سب فضیلت والے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو خاص فضیلت حاصل ہے تمام درودوں کے اندر کہ اللہ جل شانہ کے نبی نے صحابی کو خود سکھلایا، اور حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ خاص طور پر نماز کے اندر یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ درود ابراہیمی کو پڑھا جائے، اسی سے اس کی فضیلت ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے،
اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو چنا، اور اس کے ساتھ یہ سید الایام بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ دنیا میں موجود ہیں تب تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ درود آپ پر پیش کیا جاتا رہے گا، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور زمین کی تہ میں، یعنی زمین کے جو ہے وہ مٹی اوڑھ کر آپ سو جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر آپ پر کیسے درود پیش کیا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ جل شانہ نے یہ مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اس لیے میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی مجھ پر درود پاک پیش کیا جاتا رہے گا۔ اور آج بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا وہ درود پیش کیا جاتا ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر درود پیش کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ درود پڑھنے والے کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ابا کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں حکم فرمایا کہ پڑھو۔ اور جو جمعے کا دن ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جو تو شمسی تاریخ ہے، جو سن عیسوی ہے، اس دن کا آغاز ہوتا ہے رات 12 بجے کے بعد سے، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے 12 بجے کے بعد۔ لیکن جو سن ہجری ہے اس کا آغاز جو ہے وہ مغرب کے بعد سے ہوتا ہے، یعنی جیسے آج شب جمعہ ہے تو آج مغرب کے بعد سے جمعے کا آغاز ہو گیا۔ اس شب کو شب جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعے کی شب ہے، یہ جمعرات کی نہیں، یہ جمعے کی شب ہے، تو یہ شب جمعہ ہے، یہاں سے آغاز ہو گیا۔ اور کل کا دن جو گزرے گا وہ سارا دن اور نماز مغرب تک اس کا وقت ہوگا، یہ سارا جمعے کا دن ہے۔ تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھا جائے، اس لیے کہ اس دن نبی پر درود پاک پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، نہ صرف یہ کہ میرے قریب ہوگا بلکہ میری شفاعت کا بھی حقدار ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور میں ایک مرتبہ رائے گنج میں حاضر ہوا حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہو، آتے جاتے ہو، تو درود پاک پڑھا کرو کثرت کے ساتھ، اس لیے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ جل شانہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، درود پاک ہم پڑھیں گے اپنے شوق کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وقت کے مطابق، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی وہ ہماری حیثیت اور ہماری وقت کے مطابق نازل نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کی رحمتیں اتنی بڑی بڑی نازل ہوں گی جتنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے انبیاء کے سارے سلسلے جاری کیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک تمام نبی کس لیے تشریف لائے؟ اللہ کا تعارف کروانے کے لیے۔ اتنی بڑی ذات ہے، جتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اتنی ہی بڑی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اس پوری کائنات کے لیے کافی ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی رحمتیں ہیں جو ہم درود پاک کی برکت سے سمیٹ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گفتگو کریں تو گفتگو کے اندر جب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہم سب جھوم اٹھیں اور جھوم کر پوری محبت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتہ چلے کہ عاشق کے سامنے محبوب کا نام لیا گیا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ جھوم اٹھتا ہے سرے بزم تیرے نام کے ساتھ، عشق جتنا بھی پرانا ہو جواں ہوتا ہے، جب محبوب کا نام محب کے سامنے لیا جاتا ہے اس کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، اس کا دل جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، پورے جسم میں توانائی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، سرشاری کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔
تو ایک ایمان والے کا تعلق بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب نبی پر درود پڑھا جائے، جب نبی کا نام لیا جائے تو وہ کھل اٹھے اور کھل کر کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل شخص ہے۔ البخیل کہ بخیل وہ شخص ہے کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ تو درود پاک پڑھنا چاہیے گفتگو کے اندر، جب اللہ کے نبی کا نام آئے، چاہے ہم گفتگو کر رہے ہوں تب بھی پڑھنا چاہیے، چاہے سن رہے ہوں تب بھی پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی کا نام آئے فوراً درود پاک ہماری زبان پر جاری ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے، ہم پر حق ہے۔ اور کتنے احسانات ہیں کہ جسم کا ایک ایک جو رواں ہے ہمارا، وہ سب ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان احسانات کا حق ہے ہم پر کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں۔ پھر آج کل تو ویسے بھی رمضان ہے، نیکیوں کے جو دام ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں۔ ایک نیکی 70، ایک کرو 70 لو، اور ایک مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے اللہ کے نبی پر تو 10 رحمتیں تو عام دنوں میں نازل ہوتی ہیں، اور رمضان میں ایک کے بدلے میں 70 ہے، تو گویا کہ 10 کو 70 سے ضرب دیں تو کتنی بن جاتی ہیں؟ 700۔ یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 700 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اور کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف رہتی ہیں، معروف ثنا رہتی ہیں، وہ کتنے خوش بخت ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جل شانہ، اور پھر یہ درود پاک اللہ تعالیٰ سے لینے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی علماء یہ فرماتے ہیں جب آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر نبی پر درود پڑھیں، پھر اپنی حاجات کو مانگیں، پھر درود پڑھیں اور دعا کا اختتام کریں۔ اس لیے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے غیر مقبول ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کریم کے سامنے دعا جائے جس میں اول بھی درود ہو آخر بھی درود ہو، کہ اول بھی قبول فرما لے آخر بھی قبول فرما رہے اور درمیان والے حصے کو وہ رد کر دے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو بھی درود پاک کے ساتھ مزین کیجئے، اپنی مناجات کو بھی درود پاک کے ساتھ مزین کیجئے، اور رمضان کی مبارک ساعات میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنا عمل بنائیے۔ اور وہ تو بیٹھتے اٹھتے، اور علماء نے درود پاک لکھے ہیں، حدیث پاک میں ان کا یعنی ثبوت ملتا ہے۔ ایک درود پاک ہے بڑا مختصر، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ 1 سیکنڈ کے اندر جب آدمی کی زبان رواں ہو جائے تو 1 سیکنڈ کے اندر بھی کئی مرتبہ یہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کی زبان سے میں نے سنا کہ جب آخری عمر میں وہ مریض ہو گئے تھے اور چل پھر نہیں سکتے تھے، صاحب فراش تھے، تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کے نبی پر یہ درود پڑھتے تھے، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، اپنے پہلو میں سلایا، جنت البقیع میں دفن ہے، کتابیں پوری دنیا میں ان کی جا رہی ہیں، لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو عقیدت سے اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں۔ یہ ساری عزتیں، سارے منصب کس لیے ہیں؟ درود پاک کی برکت سے۔ درود پاک نے ان کو اللہ تعالیٰ، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسی عزت افزائی عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں ان کی کتابیں ان کی وفات کے بعد بھی چل رہی ہیں، اور لوگ عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ اور آج بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں سوئے ہوئے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بلائیں، مدینہ منورہ میں اس کی حاضری ہو، مکہ مکرمہ میں اس کی حاضری ہو، تو وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میرا حشر ہو، تو اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہیں قیامت کے دن میرے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ اور ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں نے اس درود پاک سے کتنے فوائد حاصل کیے، کتنا کچھ حاصل کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا درود پاک پڑھنے کا۔ تو آج جمعرات ہے، شب جمعہ آ رہی ہے، جمعہ کا دن آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ہم سب کو، اہل اسلام کو، پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کو، اس ملک کو، اس قوم کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔